غزہ میں اکتوبر 2023 سے جاری جنگ نے اتنی تباہی مچائی ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ 80,000 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، سارے گھروں کو مسمار کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 90% سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہ ساری چیزیں پورا عالم دیکھ رہا ہے۔ اور مغربی تہذیب امریکہ، جو اپنے آپ کو مہذب تہذیب کہتے ہیں، وہاں کے حکمران بہت ہی جمہوری ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس ساری تباہی کو وہ دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں۔ ناظرین، اس جنگ نے دنیا کی سیاست، اس کی سفارتکاری اور انسانی حقوق کے مباحث کو متاثر کیا ہے۔ اس جنگ کے دوران ایک بنیادی سوال بار بار اٹھایا گیا کہ آخر اسرائیل کے پاس اتنے بڑے پیمانے پر ہتھیار کہاں سے سپلائی ہو رہے ہیں؟ کون ہے جو اس کو مسلسل ہتھیار، گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان فراہم کر رہا ہے؟ یہ بات تو یہاں ہے کہ امریکہ اس کا سب سے بڑا ہتھیاروں کا سپلائی کرنے والا ہے، لیکن ایک اور ملک بھی ہے۔ اس بارے میں نتنیاہو نے بڑے تمطراق سے کہا تھا جب جے ڈی وینس نے ان کی مخالفت کی تھی، تو بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ امریکہ ہی ہمارا سپورٹر نہیں ہے، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہندوستان ہمارا ایک بہت بڑا آلائی ہے۔ اب اس سوال کے تناظر میں ایمنسٹری انٹرنیشنل نے میڈ ان انڈیا دا سپلائی آف ویپنز اینڈ ایمونیشنز ٹو اسرائیل، اس عنوان سے ایک مفصل تحقیقاتی رپورٹ سامنے لائی ہے، پیش کی ہے، جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان نے 7 اکتوبر 2023 کے بعد بھی اسرائیل کو ہتھیاروں، گولہ بارود، فوجی پرزوں اور دفاعی ساز و سامان کی سپلائی جاری رکھی، حالانکہ عالمی عدالت انصاف یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کے خطرے سے متعلق احکامات جاری کیے تھے۔ یہ رپورٹ صرف ایک تجارتی تعلقات کی داستان بیان نہیں کر رہی ہے، بلکہ یہ بین الاقوامی قانون، انسانی حقوق، خارجہ پالیسی اور اخلاقی ذمہ داریوں سے متعلق کئی اہم سوالات بھی اٹھا رہی ہے۔ ایمنسٹری انٹرنیشنل کے مطابق اس نے عوامی طور پر دستیاب شپنگ ریکارڈز، تجارتی ڈیٹا اور سپلائی چین کا تجزیہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر 2023 کے بعد ہندوستان سے اسرائیل کو کم از کم 2596 فوجی نوعیت کی شپنگ کی گئی ہے، جن میں چھوٹے بڑے ہتھیار، گولہ بارود، فوجی گاڑیوں کے پرزے، دھماکہ خیز مواد، ڈرونز اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور دیگر دفاعی اشیاء سب شامل تھے۔ رپورٹ کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان اب اسرائیلی دفاعی صنعت کی سپلائی چین کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، اور سرکاری اور پرائیویٹ دونوں شعبوں کی کمپنیاں اس میں تعاون کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ جو دفاعی تعلقات ہیں یا اسرائیل سے تعلقات ہیں، یہ اچانک پیدا نہیں ہوئے۔ 1992 میں سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون مسلسل بڑھتا گیا۔ آج اسرائیل ہندوستان کے بڑے دفاعی شراکت داروں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ ہندوستان بھی اسرائیلی دفاعی صنعت کے لیے ایک اہم منڈی اور شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک مشترکہ پروڈکشن، ٹیکنالوجی کی منتقلی، ڈرون، میزائل، ریڈار سسٹمز اور دیگر دفاعی نظاموں میں تعاون کرتے رہے ہیں۔ میک ان انڈیا اور دفاعی پیداوار میں خود کفالت کی حکومتی پالیسیوں نے ہندوستانی پرائیویٹ دفاعی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی عالمی سپلائی چین کا حصہ بنا دیا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل کے ساتھ انڈسٹریل جو روابط ہیں وہ مزید مضبوط ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کا سب سے اہم پہلو اس کی قانونی دلیل ہے۔ ایمنسٹری کا کہنا ہے کہ جب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یہ بات کہہ چکی ہے کہ غزہ میں نسل کشی کا خطرہ موجود ہے، تو ایسے حالات میں کسی بھی ملک کی جانب سے ہتھیاروں یا فوجی ساز و سامان کی فراہمی اسے بین الاقوامی قانون کے تحت پیچیدہ قانونی ذمہ داریوں سے دوچار کر سکتی ہے۔ تنظیم کا موقف ہے کہ اگر کسی ملک کو اس بات کا معقول خدشہ ہو کہ اس کے فراہم کردہ ہتھیار بین الاقوامی جرائم میں استعمال ہو سکتے ہیں، تو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنا
ممکنہ طور پر بین الاقوامی ذمہ داریوں سے متصادم ہو سکتا ہے۔ ایمنسٹی کی رپورٹ میں حکومت ہند کی تفصیلی تردید شامل نہیں ہے، تاہم ہندوستانی حکومت عمومی طور پر یہ موقف اختیار کرتی رہی ہے کہ وہ اپنی خارجہ پالیسی، قومی مفادات، دفاعی تعاون اور اسٹریٹجک شراکت داری کو مد نظر رکھتے ہوئے مرتب کرتی ہے۔ ہندوستان نے غزہ کے معاملے پر ایک متوازن سفارتی موقف اختیار کرنے کی کوشش کی، وہ ظاہر کیا۔ ایک طرف اس نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی تعلقات برقرار رکھے ہیں، تو دوسری طرف فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد بھی بھیجی اور 2 ریاستی حل کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر دفاعی سپلائی جاری رہے تو انسانی امداد کی اخلاقی حیثیت کمزور پڑ سکتی ہے۔ غزہ جنگ کے دوران کئی ممالک نے اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی محدود یا معطل کرنے کے فیصلے کیے، یہ ان پر نظر ثانی کی، جبکہ متعدد ممالک میں اس سلسلے میں عدالتوں میں مقدمات بھی دائر کیے گئے ہیں۔ ایمنسٹی اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیمیں مسلسل مطالبہ کرتی رہی ہیں کہ جہاں بین الاقوامی جرائم کے استعمال کا واضح خطرہ ہو وہاں ہتھیاروں کی منتقلی روکی جائے۔ اس رپورٹ کے بعد ہندوستان کے سامنے کئی اہم سوالات کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا ایک ابھرتی ہوئی عالمی طاقت ہونے کے ناطے ہندوستان صرف معاشی اور دفاعی مفادات کو ہی ترجیح دے گا، یا بین الاقوامی چارٹر، بین الاقوامی انسانی قانون اور انسانی حقوق کے اصولوں کو نظر انداز کرنا ایک ذمہ دار شہری ملک کے شایان شان ہے؟ کیا وشو گرو اور قانون پر مبنی عالمی نظام کے دعووں کے ساتھ ایسی دفاعی براعدات مطابقت رکھتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہندوستانی پارلیمنٹ، سول سوسائٹی اور جسٹس سسٹم میں بحث ہو سکتی ہے۔ رپورٹ سے اس حقیقت کی طرف اشارہ بھی ملتا ہے کہ جدید جنگوں میں صرف وہ ملک ہی ذمہ دار نہیں ہوتے جو جنگ لڑ رہے ہیں جنگ کے میدان میں، بلکہ وہ ممالک بھی اخلاقی اور قانونی بحث کا حصہ بن جاتے ہیں جو اسلحہ، پرزے یا دیگر فوجی ساز و سامان فراہم کرتے ہیں۔ میڈ ان انڈیا صرف ہندوستان اور اسرائیل کے دفاعی تعلقات کی رپورٹ نہیں، بلکہ یہ عالمی ضمیر کے سامنے ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ غزہ میں انسانی بحران اپنی موجودہ شدت کے ساتھ جاری ہے، تو اس جنگ کو جاری رکھنے والی سپلائی چین کا ہر حلقہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا کہ جنگ لڑنا۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو خود کو جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عالمی امن کا لمبردار قرار دیتا ہے، اسی لیے اس سے یہ توقع بھی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے دفاعی اور تجارتی فیصلوں میں اور اخلاقی ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی سے پیش نظر رکھے گا۔ ایمنسٹی کی رپورٹ کے تمام نتائج سے اتفاق کیا جائے یا اختلاف، لیکن ایک حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ہندوستان کی دفاعی برآمدات، اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات اور غزہ جنگ میں فراہم کردہ فوجی سامان کی سپلائی چین کے کردار پر ضرور سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے، جس کے اثرات آنے والے دنوں میں عالمی سفارتکاری اور بین الاقوامی قانون دونوں پر مرتب ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ویوز اینڈ نیوز، میں ہوں زعیم الدین احمد۔ پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ خدا حافظ۔